پھر کراچی میں کل بلدیاتی الیکشن اس حوالے سے اب ابہام دور ہوتا ہی جا رہا ہے، بلکہ ہو گیا ہے سمجھیں۔ بہرحال متحدہ قومی موومنٹ نے بھی، جس طرح میں عرض بھی کر رہا تھا کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہمیں نہیں لگتا کہ وہ بائیکاٹ کی طرف جائیں گے، انہوں نے خود بھی اب اس بات کی تو وضاحت کر دی ایم کیو ایم بائیکاٹ تو نہیں کر رہی، کیا کچھ اور کر رہی ہے یہ بھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ہم نے بات کر لی پیپلز پارٹی سے، ہم نے بات کر لی پاکستان تحریک انصاف سے، ایم کیو ایم کے فیصلے کا سب کو انتظار ہے۔ جماعت اسلامی نے بڑی ایک ایگریسو کیمپین چلائی ہے، یہاں تک کہ خود ان کے اس مارکے میں ظاہر مخالف ہیں پاکستان تحریک انصاف، لیکن علی زیدی صاحب نے بھی کہا کہ بہرحال کیمپین تو چلائی ہے انہوں نے۔ جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب جو کہ جماعت اسلامی کراچی کو ہیڈ کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، شکریہ بہت بہت۔ پہلا تو جو سوال سب سے پوچھ رہا ہوں، آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں کہ کوئی آپ کو اس بارے میں شک تو نہیں ہے کہ کل الیکشن ہو رہا ہے؟ ابھی مزید اس کہانی میں کوئی موڑ تو نہیں آنا یا آ سکتا ہے؟ آئے نہ آئے الیکشن ہو رہا ہے، یہ میں آپ کو بتا کتنا ہے؟ دیکھیں لاسٹ کیا تھا، لاسٹ تھا کہ آرڈیننس آ جائے گا۔ ہاں آرڈیننس آ جائے گا، آدھا گھنٹے میں واپس ہو جائے گا۔ اگر آرڈیننس آتا کون واپس اڑا دیتا؟ الیکشن کمیشن اڑا سکتا ہے، اسی لیے پیپلز پارٹی نہیں لائے ہو؟ ان کو پتا ہے نا، اصل میں دیکھیں پیپلز پارٹی نے تو اپنی پیر پہ کلاڑی ماری پرسوں، یہ کہہ کر کے ہم نہیں کراتے ایکٹ جو انہوں نے واپس لیا تھا۔ اچھا وہ تو بلاول صاحب نے تو ابھی ساری کہانی کھول دی نا ہمارے پاس۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں، میں اس سے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ ذرائع سے یہ پتہ چل رہا ہے ہمیں، اب بلاول صاحب نے کہہ دیا کہ ہمیں معلوم تھا کہ ہم یہ کریں گے تو الیکشن کمیشن اڑائے گا۔ ہم نے ایم کیو ایم کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، وہ نہیں سمجھے تو ہم نے اجرا کر دیا، پھر دیکھو وہی ہوا نا کہ اب دیکھ لیں ہوتا یہی ہے، ساجے کی ہنڈیا اسی طرح سے پھوکتی ہے، اور اپنے فیصلے جب لوگ خود نہیں کرتے ہیں نا تو اسی طرح سے برباد ہوتے ہیں۔ خیر ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے، اب ہم سے تو آپ یہ بات کریں کہ کل الیکشن میں کیا ہو رہا ہے۔ ہاں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں وسیم، جتنی انسانی ایفرٹ ہو سکتی ہے نا وہ ہم نے کی ہے۔ دیکھیں ہم نے صرف الیکشن مہم نہیں چلائی، ہم 5-6 سال سے تو یار میں سڑکوں پہ ہی ہوں، دیکھا ہے نا آپ، الیکٹرک، نادرا، بیریا ٹاؤن، مطلب کون سے ایشو کو ہم نے ٹیک اپ نہیں کیا، اور میں حیران ہوں کہ ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں کرتا ان ایشو کو ٹیک اپ۔ آپ مجھے بتا دیں 5-6 سال میں کس پارٹی نے، جس کے پاس 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہوں، جس کی 4 ہوں، جس کی 3 ہوں، جس کی صوبائی حکومت ہو، جس کی وفاقی حکومت ہو، کوئی ایک پارٹی ہلنے کے لیے تیاری نہیں ہوتی۔ ایسا لگتا ہے کہ کراچی والے جیب میں پڑے ہوئے ہیں، بس الیکشن آئے گا تو ووٹ ڈال دیں گے۔ ہم نے الحمدللہ کا دفعہ ہوا کہ مصطفیٰ کمال صاحب تھوڑا سا نظر انہوں نے کیا، لیکن پھر اس کے بعد وہ اب تو خیر وہ ایم کیو ایم کو پھر پیارے ہو گئے، تو اب وہ جو بھی ہے خیر ان کی مرضی ہے، جس طرح سے چاہیں کریں، لیکن جماعت اسلامی کے علاوہ کراچی کو ریپرزینٹ ہی کسی نے نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں ڈائنامکس چینج ہو گئی، پورے ملک کی ڈائنامکس الگ چل رہی ہیں، کراچی کی ڈائنامکس الگ چل رہی ہے۔ ہم اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، ہم بہت کانفیڈنٹ ہیں۔ ہمارا جو تھوڑا سا ڈسکنیکٹ تھا نا وہ یوتھ سے تھا۔ اچھا، ہماری اس کیمپین سے جو ہم پچھلے 3-4 سال سے چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے اس ڈسکنیکٹ کو ختم کیا۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت یوتھ ہمارے ساتھ بہت زیادہ جو ہے نا الائن۔ اچھا آپ نے کہا کہ آپ مسلسل سڑکوں پہ رہے، میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں، لیکن چلیں کل کیا ہوگا دیکھتے ہیں، اب آپ سے پوچھوں گا بھی، آپ بتائیے گا بھی، لیکن یہ تو طے ہے نا کہ اب تک اس انداز سے ریسیپروکیٹ نہیں کیا نا کراچی نے، نمبرز میں دیکھیں کیوں جماعت اسلامی کو کیوں ایک بڑی انتخابی قوت نہیں بنایا کراچی والوں نے بھی؟ پہلے ایک مسئلہ تھا، اس کے اسباب بہت سارے تھے، ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، یعنی یہ بات ہونے جا رہی تھی 2002 میں ہوئی، 5 سیٹیں ہم نے ایم کیو ایم کے مقابلے میں جیتی، ایم ایم اے والی، ٹھیک ہے، یہاں تم جماعتی ہے نا زیادہ تر، ٹھیک ہے وہ لہر تھی میں مانتا ہوں، اور ایم کیو ایم سے لڑکے جیتی تھیں اور طاقتور ایم کیو ایم سے جیتی تھیں، لیکن اس کے بعد 2005 میں جب ہماری ویو بن رہی تھی نعمت اللہ خان صاحب کی، تو اس وقت این آر او ہو گیا تھا، یاد ہوگا آپ کو، ٹھیک ہے نا، تو وہ ظاہر دیکھیں یہ بھی تو رکاوٹیں آتی ہیں نا۔ اس کے بعد حالات بہت ٹائٹ رہے، آپ کو پتا ہے کہ پولنگ اسٹیشن پہ کیا کچھ ہوتا تھا، اور بڑی سروائیول ہی بہت مشکل تھا اس وقت تو کسی پولیٹیکل ورکر۔ پھر 2016 کے بعد سے تو وہ دھانس دھوندلی ختم ہو گئی نا ایم کیو ایم والی، تو پھر اس کے بعد جو 2018 کا الیکشن ہوا وہ ظاہر پی ٹی آئی کی ایک ویو تھی، اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا جماعت اسلامی نے یہاں پر مور دین 20,000 ووٹ تقریباً 8-10-12 سیٹوں کے پر لیے، 23,000 29,000 27,000، یعنی ہم ایگزسٹ کرتے تھے۔ 2018 کے الیکشن میں سے آپ نے کہا تو بتائیے، اس میں آپ نے تحریک انصاف اور جماعت اسلامی نے انتخابی اتحاد کیا 2018 کے، یعنی پچھلے بلدیاتی الیکشن 15 میں کیا تھا، 15 میں کیسا تجربہ تھا وہ؟ یار تجربہ ہم نے کوشش کی تھی، ان کی ویو ہو، ہماری اس وقت تو ہماری ویو نہیں تھی نا، اس وقت تو ہم تنظیم تھی، ہم نے تو اپنے آپ کو بچا لیا تھا، یہ بہت بڑی بات تھی ایم کیو ایم کے آن سلاٹ سے، باقی لوگ تو بھاگ گئے تھے، تو ہم نے سوچا کہ نمبر بڑے مایوس کن تھے، اور ووٹ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ پڑ گئے تھے، لیکن نمبر اتنے مایوس کن تھے کہ ظاہر ہے اس کے نتیجے میں دونوں میں یہ ہوا کہ یار اپنا لڑو اور پھر اس کے بعد میں دیکھیں گے۔ تو کل کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں حافظ نعیم الرحمان، کیا ہوگا ایک اندازہ بتائیں نا؟ 246 پہ الیکشن ہونا تھا، تقریباً 6 میں امیدواروں کا انتقال ہو گیا، 240 پہ رفلی ہو رہا ہے نا، 246 میں سے 239 کینڈیڈیٹ کھڑے کیے، یعنی تقریباً 100% ہی سمجھ لیں، ہم آل آؤٹ گئے، ہم نے اپنی کیمپین کو ایک دن کے لیے بھی نہیں روکا، 3 دفعہ ملتوی ہوئے، 4تھی دفعہ اعلان ہو گیا، ہم پھر کھڑے ہو گئے، اور آج کی شام تک ہم کھڑے ہوئے ہیں الحمدللہ، اور لوگ تو کنفیوژن کا ہی شکار ہیں، تو یہ ہماری مطلب کمٹمنٹ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ پولیٹیکل کمٹمنٹ صرف ہوتی نا، صرف پولیٹیکل کمٹمنٹ ہوتی تو ہم بھاگ جاتے،
یار ہماری جیسی پارٹیاں تو وہ والے وسائل نہیں رکھتی نا جو الیکٹیبل کے ہوتے ہیں, جو بڑے بڑے لوگ جو ہے پیسہ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں ان پارٹیوں. آپ نے بھی ٹھیک ٹھاک ذرا یہ کارکنوں کا چندہ ہے سر, کارکنوں کا انفاق ہے, اللہ کے راستے میں دیتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا عبادت ہے. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, اگر ہمارے سپورٹر اور ورکر اس کو ذرا سا بھی یہ سمجھے نا کہ یہ محض مفاد کے لیے, ہمارے لیے مفاد کے لیے کون لگائے گا, ہمیں تو صرف للہ فلہ لگائیں گے لوگ, اور شہر کے لیے, شہر کی ترقی کے لیے. تو جتنا بھی ہوا, اور اب حلال پیسے میں برکت ہوتی ہے سر, یہ بھتے کے پیسے تھوڑی ہیں. تو اس لیے جو ہے اللہ نے برکت ڈالی ہے اس میں, اس لیے سب کو محسوس ہوا ہے. ان کو بھی محسوس ہوا جو اس کے بہت بڑے وہ سمجھے جاتے تھے کہ ان کے بغیر سوشل میڈیا ہلتا نہیں ہے, انہوں نے بھی اس تکلیف کو محسوس کیا. 240 میں سے کل جماعت اسلامی کا یار میں آپ کے توسط سے نا کراچی کے لوگوں کو ایک میسج ضرور دینا چاہتا ہوں. دیکھو جماعت اسلامی جو ہے نا ہارنے کا بہت بڑا ایکسپیرینس رکھتی ہے اور حوصلہ بھی رکھتی ہے نا. ہر دفعہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ہمت کے ساتھ دوبارہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن میں کراچی کے لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اب کراچی نہیں ہار سکتا سر. تو ہمیں نا اس چکر میں مت ڈالیں, اس چکر میں مت ڈالیں کہ ہم لوگوں کے منہ دیکھتے رہیں کہ بھائی تم ہمارے ساتھ مل جاؤ, تم ہمارے ساتھ مل جاؤ. ایک دفعہ آ جائیں اور ووٹ ڈال دیں, انشاءاللہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے. جماعت اسلامی کا یہ مزاج نہیں ہے. ہم پورے شہر کے 3-3.5 کروڑ بچے, نوجوان, بزرگ سب ہمارے ہیں, خواتین, ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے. پارٹیوں کو بھی ہم سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پارٹیوں کے ورکر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, سپورٹر ہمارے ساتھ ہیں. آپ یقین ووٹر کیوں نہیں ہے پھر آ رہا ہے نا کینٹونمنٹ بورڈ میں, ہم کل ثابت ہو جائے گا یہ سر. 2021 میں آج سے 1.25 سال پہلے کینٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن ہوا, وہ جماعت اسلامی کا انتخابی کم بیک تھا. میں نے نہیں کہا, یہ تو تمام بڑے اخبارات اور میڈیا نے کہا, اس لیے کہ اس وقت پہلی مرتبہ 15-20 سال بعد جماعت اسلامی اٹھ کر سامنے آئی. انتخابی اعتبار سے مہم چلاتے تھے, جدوجہد کرتے تھے, دھرنے دیتے تھے, ووٹ میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہا تھا. کینٹونمنٹ بورڈ نے بتا دیا کہ آپ ایم کیو ایم سے 1/3 ووٹ زیادہ لیے, ہم نے سیٹیں بھی زیادہ لیں, سیکنڈ نمبر پہ بالکل کلوز رہے. اس میں لوگوں نے یہ بتایا کہ اب جماعت اسلامی انتخابی پارٹی بھی بہت زبردست بن گئی ہے, اور اب ہماری جو یہ کیمپین ہے یہ تو کنیکٹ کر رہی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کل اللہ نے چاہا جماعت اسلامی نمبر 1 پارٹی ہوگی. تحریک انصاف کی جو ایک بہرحال ایک ملکگیر لہر تو ہے نا, وہ جماعت اسلامی کے لیے تھریٹ نہیں ہے کراچی میں سب سے بڑی؟ یار تھریٹ کیا ہوتا ہے, انتخابی نمبرز کی صورت ووٹ حاصل کریں. میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف نے کراچی کو اس طرح اون نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا. دیکھیں شہر تو انہی کے ساتھ گیا تھا نا. حالانکہ مجھے یہ تکلیف ہو سکتی تھی کہ قربانی میں دے رہا ہوں, میرا ورکر دے رہا ہے, ہم سب نے لاشیں اٹھائیں, خون دیا, جب سب پارٹیاں بھاگ گئیں تو ہم کھڑے رہے, مقابلہ کرتے رہے, اور جب وقت آیا تو شہر دوسری طرف چلا گیا. ہم نے اس دکھ کو جھیلا. اس کا گلہ ہے آپ کو؟ جھیلا ہے ہم نے, اس کا گلہ ہے کراچی والوں سے آپ؟ یہ نیچرل ہے نا میرا گلہ. لیکن پھر ہم نے خود دیکھا یار کوئی کمیونیکیشن گیپ تو نہیں ہے, کوئی پرابلم تو نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو بتا نہیں پا رہے ہوں. ہم نے بھائی بہت محنت کی ہے, ہم نے فوکس گروپ کیے ہیں, ہم نے سرویز کیے ہیں, کوارٹرلی سرویز کیے ہیں, ہم نے لوگوں کی رائے کو جانچا ہے, ان کے مسائل کو دیکھا ہے, پھر اپنی کیمپین کی ہے. یہ سائنٹیفک بنیادوں پہ بھی کی ہے اور محنت کی ہے. اس کے نتیجے میں لوگوں کی رائے تبدیل ہوئی. اچھا جو سروے بھی ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے, وہ میں نے تو نہیں کیا تھا, وہ تو پلس کنسلٹنٹ ہے, اس سے تو پی ٹی آئی والے بھی کرواتے ہیں, اس سے تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے بھی کرواتے ہیں. 51% لوگ اگر آج سے 1 مہینہ پہلے کہہ رہے تھے کہ ایک جماعت اسلامی کا میئر آنا چاہیے اور نمبر 1 بلدیاتی میں کس کو ووٹ ڈالیں گے, نمبر 1 جماعت اسلامی تھی, تو آج تو کیمپین ہماری. تو کل کتنا فیصد امکان ہے جماعت اسلامی کے میئر آنے کا؟ انشاءاللہ ہوگا, انشاءاللہ ہوگا. اور میں کراچی کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو یہ جماعت اسلامی کا مسئلہ نہیں ہے. میں نے تو کہا نا مجھے کیا چاہیے, میں میئر بن کے بھی, اور باقی ہمارے لوگ ہیں وہ میئر بن کے یا ٹاؤن کے چیئرمین بن کے بھی کیا لے لیں گے, اپنا کاروباری تباہ کریں گے, اپنی ملازمتیں خراب کریں گے. میرا تجربہ ہے, میں نے دیکھا ہے, سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں نے قربان کیا اپنے آپ کو. لیکن ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے, لیکن آپ بتائیں آپ افورڈ کر سکتے ہیں. آپ سینیریو دیکھیں, پیپلز پارٹی کا میئر آ گیا, کیا ہوگا, کیا چینج آئے گا؟ ایم کیو ایم کا میئر, خیر اب اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کے بعد آؤٹ آف کوسچن ہے ایم کیو ایم کا, آؤٹ آف کوسچن ہے. دوسری بات, تیسری بات آ گئی اب پی ٹی آئی, ظاہر ہے اس کی ایک, لیکن پی ٹی آئی کو کراچی کے لوگوں نے دیکھیں بہت بھر کر ووٹ دیا, لیکن انہوں نے کراچی کو پلٹ کے نہیں دیکھا. مجھے گلا ہے ایز اے شہری, پولیٹیکل پارٹی کے حصے سے تو مجھے خوش ہونا چاہیے کہ یار وہ نہیں آئے تو اچھا ہے, ہم آگے آ گئے. لیکن ایز اے شہری مجھے گلا ہے کہ جس نے آپ کو اتنا بھاری مینڈیٹ دیا, آپ 3.5 سال میں, خان صاحب 3.5 دن بھی نہیں آئے, 3.5 گھنٹے کے لیے بھی نہیں آئے ایک دفعہ میں, اور آپ رہتے بھی نہیں تھے. آپ نے جن پیکیجز کے اعلان کیے ان پر عمل درآمد نہیں کیا. آپ کے پاس یہ موقع تھا, آپ کوٹا سسٹم ختم کرتے, مدت پوری ہو گئی تھی, آپ نے غیر معینہ مدت کے لیے بڑھا دیا. آپ نے گرین لائن جو تقریباً 80% بن چکی تھی, آپ کے وفاق کے تحت نہیں بنائی. مردم شماری میں آپ نے, مردم شماری تو ہمارا کور ایشو ہے, وسائل بھی نمائندگی بھی, آپ نے اور ایم کیو ایم نے مل کر مردم شماری میں کو نوٹیفائی کروا دیا, منظوری دے دی. منظوری نہیں دیتے انڈو کرتے, ریڈو کرواتے. منظوری دے کے تو جعلی مردم شماری کو آپ نے اتھینٹیکیٹ کر دیا, قانونی حیثیت دے دی. مجھے شکوہ ہے ان سب باتوں کا کہ آپ نے کراچی کے ایشوز کو جانا نہیں, سمجھا نہیں. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ہوں گے آگے, آپ کا یہ خیال ہے, لیٹس سی.